ابھی تو ہمیں مرنا باقی ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب دینی ہے، اس کے بعد جا کر کے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے ان تین کاموں کو کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ علماء کرام بھی تشریف رکھتے ہیں، چونکہ ابھی جنت میں داخلہ نہیں ہوا اور پہلے ہی خوشخبری دی جا رہی ہے، یعنی ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور جب ماضی کا صیغہ مستقبل میں استعمال ہوتا ہے تو یقینی کا معنی دیتا ہے، یعنی اسے جنت میں داخل ہونے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اس میں پہلا کام کیا ہے؟ من اکل طیبا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے حلال رزق کھایا، جو کہ حلال رزق ایک ایسا رزق ہے کہ جب آدمی اپنے اندر حلال غذا کو داخل کرے گا تو اس کی ایک عجب کیفیت اس کے اندر محسوس ہوگی، اور جب حرام غذا ہمارے جسم میں جائے گا تو اس کی نحوست بھی اس کے ظاہر ہوگی۔ جب حرام غذا ہمارے اندر داخل ہوگا تو ہمارے زندگی سے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج و صدقات سارے نکل جائیں گے، اور جب حلال غذا ہمارے اندر جائے گا تو ہمیں نماز پڑھنے میں بھی مزہ، روزہ رکھنے میں بھی مزہ، اور تمام دینی کام کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ تب جب ہمارے جسم کے اندر حلال غذا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ حجاج ابن یوسف جو بہت ہی بڑا ظالم بادشاہ اس دنیا کا گزرا ہے، بڑے بڑے صحابہ اکرام کو بھی انہوں نے شہید کروایا۔ ان کے ظلم کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی تو مسجد کے باہر جلاد کو کھڑا کر دیتا تھا اور جتنے لوگ نماز پڑھنے آئے سب کی گردنیں اڑا دیتا تھا۔ اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا انہوں نے، لیکن جو ہے ان کی حکومت قائم کیوں رہی؟ چونکہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، ان کی دور خلافت میں دارالسلطنت مدینے کے اندر تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی دارالسلطنت مدینے کے اندر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی دارالسلطنت مدینے میں تھا، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی تو انہوں نے اپنے دارالسلطنت کو مدینے سے ہٹا کر کے کوفہ لے آئے تھے، اور کوفہ کا یہ حال تھا کہ وہاں پر ہر مہینے حاکم چینج ہوتے تھے۔ آج کوئی نیا حاکم بنا، چند دنوں کے بعد حاکم بدل گیا، دوسرا حاکم آ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جہاں پر دارالسلطنت ہوا کرتے ہیں، اکابرین کی جماعت وہاں ہوتی ہے۔ جیسے ہندوستان کی دارالسلطنت دہلی ہے تو بڑے بڑے وزراء اور حکمران کہاں موجود ملیں گے؟ دہلی کے اندر، جہاں پہ دارالسلطنت ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کا دارالسلطنت جب کوفہ ہو گیا تو اکابرین بھی سارے وہیں آ گئے، اور جو بھی حاکم بنتا تھا اس کے حق میں اگر جو ہے وہ حاکم صحیح ہوتا تھا تو ٹھیک ٹھاک ہے، اور اگر وہ حاکم غلط ہوتا تھا تو وہ اکابرین اس کے لیے بد دعائیں کرتے تھے، اور اس بد دعا کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ حکومت اس کی چلی جاتی تھی۔ لیکن حجاج ابن یوسف کا جب دور آیا تو انہوں نے اس بات کو بھانپ لیا کہ آخر حکومت کیوں بدل رہی ہے، تو پتہ چلا کہ یہاں کے اکابرین ان کے حق میں بد دعائیں کرتے ہیں، تب جا کے حکومت بدلتی ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا، وہاں پر آنے پر وہاں کے جتنے بھی اکابرین تھے تمام کو اپنے دعوت سے بلایا، اور دعوت میں بلا کر کے سب کو جو ہے حرام غذا کھلایا۔ اسے یقین تھا کہ جب پیٹ کے اندر حرام چلا جائے گا تو دعائیں قبول نہیں ہوگی، اس لیے جو تمام اکابرین کو انہوں نے حرام غذا کھلایا اور اس کی حکومت باقی رہ گئی۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب حرام غذا ہمارے جسم کے اندر جائے گا تو وہ اپنا ایک تاثیر رکھے گا، اور جب حلال غذا ہمارے جسم میں جائے گا تو اپنا بھی وہ تاثیر رکھے گا۔ اس لیے ہمارا کاروبار جو بھی ہو ہم اس کی تحقیقات کریں
کہ جو ہے ہمارا کام حرام کا ہے یا حلال کا ہے، اور اپنے علماء اکرام سے جڑ کر کے اپنے مسائل کو رکھو کہ ہمارا فلاں کاروبار ہے، یہ کاروبار ہمارا حرام کا ہے یا حلال کا ہے، حرام کا کاروبار ہے میرا یا حلال کا ہے، ہمارا جو بزنس جو ہم کر رہے ہیں وہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے، یہ ہم اپنے علماء اکرام سے تحقیق کریں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر حال میں اپنے جسم کے اندر جو ہے، اپنے منہ کے اندر حلال رزق کو ڈالیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا من اکل طیبا، کہ جو آدمی طیب غذا کھاتا ہے، حلال رزق کھاتا ہے، اس کے لیے آپ نے فرمایا دخل الجنہ۔ اور دوسری چیز جو آپ علیہ السلام نے فرمایا وَعَامِلَ بِالسُنَّةِ، کہ جو آدمی سنت پر عمل کرے، اپنے ہر زندگی کے اندر، اپنے چلنے پھرنے کے اندر، اپنے رہن سہن کے اندر، ہر ایک چیز میں جناب نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو داخل کر لے۔ اگر جو ہے ہم اپنے زندگی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو داخل کرنا شروع کر دیے تو دوستوں اور بزرگوں، وہ دین دور نہیں ہے کہ پوری دنیا پر ہم ہی ہم ہوں گے۔ اور جب ہم اپنی زندگیوں سے جناب نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں سے ہٹیں گے، اپنے جو ہے زندگی سے جناب نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو ہٹائیں گے تو ہم ذلیل و خوار ہوتے چلے جائیں گے۔ اور صحابہ اکرام علیہ السلام کی پوری زندگی یہی ہمیں درس دیتی ہے کہ ہر سنت کو ہمیں اپنانی چاہیے، ورنہ جو ہے جہاں بھی ذلت و خوار ہوئے